أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا تھا ہم نے پکا وعدہ تمہارا، اے یہودیو، لا تسفکون دماءکم، نہیں تم بہاؤ گے خون اپنے، ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہیں نکالو گے اپنے جیوں کو اپنے گھروں سے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم نے اقرار کر لیا، اللہ کے ان حکموں کو مان لیا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم اس بات کے گواہ ہو، ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ، پھر تم ایسے لوگ ہو قتل کرتے ہو اپنے جیوں کو، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ، اور نکال دیتے ہو ایک جماعت کو اپنوں میں سے، ان کے گھروں سے، اپنے آدمیوں کے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تم چڑھائی کرتے ہو اوپر ان کے ساتھ گناہ کے اور ظلم کے، زیادتی کے، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر، تُفَادُوهُمْ، تم فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ وہ حرام کیا گیا تھا اوپر تمہارے نکال دینا ان کو، گھروں سے نکالنا حرام کر دیا گیا تھا، أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، کیا پس تم ایمان لاتے ہو ساتھ بعض کتاب کے، تورات کے کچھ حکموں پر عمل کرتے ہو، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْض، اور تم کفر کرتے ہو ساتھ بعض کے، اللہ کے بعض حکموں کو نہیں مانتے ہو، فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ، پس کیا سزا ہے اس شخص کی جو کرے یہ کام تم میں سے، إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، مگر رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور دن قیامت کے وہ لوٹائے جائیں گے طرف سخت عذاب کے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو، أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا دنیا کی زندگی کو بدلے آخرت کے، دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر اپنی آخرت برباد کر دی، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، پس نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہودیوں کی مزید خباثتوں کا بیان ہے۔
اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے وعدہ لیا تھا کہ وہ خون ریزی نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالیں گے، لیکن حکم یہ بھی تھا کہ اگر کوئی یہودی قیدی ہو جائے تو فدیہ دے کر اس کو چھڑا لو۔ تو تیسرے حکم پر عمل کرتے تھے، پہلے دو حکموں پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیسے لوگ ہو تم، مرضی کا دین بنایا ہوا ہے، اللہ کے کچھ حکموں پر عمل کرتے ہو اور کچھ پر عمل۔ تو ان آیتوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے کسی حکم کو ماننا جو مرضی کے مطابق ہو اور کسی حکم کو چھوڑ دینا جو مرضی کے مطابق نہ ہو، یہ یہودیوں کی عادت ہے۔ لیکن آج مسلمان بھی یہی کر رہے ہیں۔ یہ بھی ہوٹلوں میں جب جاتے ہیں تو خنزیر کا گوشت کھانے سے گریز کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم خنزیر نہیں کھاتے، ہمیں حلال گوشت لا کر دو، لیکن اسی دسترخوان پر شرابیں پی لیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے شراب کو بھی حرام کیا، خنزیر کو بھی حرام کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سود کو بھی حرام کیا ہے، وہ کھا رہے ہیں۔ تو کچھ چیزوں کو اپنی مرضی کے تحت حرام نہ سمجھنا، کچھ کو حرام سمجھ لینا۔ فجر کی نماز پڑھ لینا، 4 نمازوں سے چھٹی، یہ مرضی کا دین ہے۔ جمعہ فرض سمجھ کر پڑھ لینا، باقی نمازوں سے غیر حاضر۔ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ پورے دین میں نجات ہے، کسی حکم کو مان لینا، کسی حکم کو نہ مان لینا، یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ تو اپنی مرضی ہے۔ روزہ نہیں رکھنا، افطاریوں میں شامل ہو جانا ہے کہ جی افطاری بھی نہ کرے پھر تو پکے کافر ہو جائے، اس لیے ہم روزہ تو رکھ نہیں سکتے، صرف افطاری کر کے ثواب لینا چاہتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے، یہ مسلمانی ہمیں دوزخ سے بچائے گی؟ کیا یہی وہ چیز نہیں جس کا ذکر اللہ یہودیوں کے بارے میں کر رہے ہیں؟ تو اس لیے ہم یہودیوں کے طریقے پر چلیں گے تو پھر دوزخ ہی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے دوسرے پارے میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ دشمنی یہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے پھر کی ہے تو باقی تے سارے مسلمانہ والے کام کرنا، ایک نماز ہی نہیں نہ پڑھتا، نمازاں چ کی پیا ہے۔ پھر کہتا ہے داڑھی بھی تے اسلام کوئی نہیں، تو داڑھی منائی ہوئی تے پھر کی ہے۔ ٹھیک ہے 1,24,000 نبیاں دی سنت ہے، لیکن کوئی ضروری تے نہیں داڑھی۔ تو اس طرح ایک ایک کر کے شیطان بندے کو دین سے دور کرتا چلا جاتا ہے۔ ہاں، تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے حوالے کر دے، اپنی مرضی چھوڑ دے۔ جب اللہ نے حکم دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا ذبح کر، تو اکلوتا بیٹا ہے، پیارا بھی ہے، اور دعائیں مانگ مانگ کے لیا تھا، تو مرضی کے خلاف بات تھی بظاہر، لیکن حکم آ گیا کہ ذبح کر، تو باپ بھی مان گیا، بیٹا بھی مان گیا۔ وہاں لفظ یہی آیا ہے مسلم، فلما اسلما، جب دونوں مسلمان ہو گئے، دونوں مان گئے۔ تو مسلمانی یہ ہے اپنی مرضی کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ماننا۔ ہم نے اسلام رکھا ہوا ہے اپنی مرضی کا، اپنی مرضی کا دین کامیابی نہیں دے گا، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ مدینے کے گرد و نواح میں یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر زواد کے ساتھ، اور بنو قریظہ۔ اور مدینے کے اندر جو قبیلے رہتے تھے اوس و خزرج، ان کی اکثر جنگیں رہتی تھی۔
تو یہودی چونکہ تعداد میں کم تھے اور منافقت ان میں بہت زیادہ تھی، مال پیسے والے تھے، قلعے بنائے ہوئے تھے انہوں نے، تو یہ اپنا دنیا کا سلسلہ چلانے کے لیے اوس و خزرج سے بھی تعلق رکھتے تھے۔ چنانچہ بنو قینقاع اور بنو نذیر جو تھے یہ خزرج کے حلیف تھے، اور اسی طرح بنو قریظہ جو تھے یہ اوس قبیلے کے حلیف تھے۔ تو کبھی کبھی ان کی آپس میں جنگیں ہوتی تھیں اوس و خزرج کی، تو یہودی بھی دوستی نبھانے کے لیے ساتھ دیتے، تو اس میں چونکہ مد مقابل یہودی بھی ہوتے تھے تو لہذا وہ ان کو مارتے بھی اور قیدی بھی بنا دیتے اور ظلم بھی کرتے۔ یہ ظلم کر لیتے لیکن بعد میں کہتے ہمارے کچھ یہودی قید میں ہیں تو پیسہ اکٹھا کر کے ان کو رہا کرنا چاہیے، کیونکہ تورات میں ہمیں حکم دیا گیا ہے، تورات میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی یہودی قید ہو جائے تو اس کو فدیہ دے کر چھڑا لو، تو یہ نیکی بھی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیسا دین ہے، مروایا خود پکڑوایا خود، اب پیسے دے کر چھڑانے کی نیکی بھی کر رہے ہیں۔ جیسے ڈاکو لوٹ لیتے ہیں نا، پھر کہتے ہیں تینوں کرایہ چاہیے ہونا ہے، اللہ کرائے واسطے 100 روپیہ لے لے۔ کیسا دین ہے، مرضی کا دین ہے۔ تو یہ دین کام نہیں آئے گا قیامت والے دن۔ اللہ کے کسی حکم کو ماننا اور کسی حکم کو نہ ماننا یہ طریقہ صحیح نہیں، پورے دین پر عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ان کو نکالنا بھی تو حرام تھا، کہتے کیا کرے مجبوری ہے، حلیف قبیلے جو ہوتے ہیں ان کی دوستی نبھانی پڑتی ہے، ان کی دوستی نبھانی پڑتی ہے۔ اور کیا کہا جاتا پھر فدیہ دے کر چھڑاتے، کیوں؟ وہ کہتے تھے تورات میں حکم ہے اللہ کا کہ چھڑاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا کہ یہ کیسا اسلام ہے، یہ کیسا دین ہے کہ مرضی کی بات مان لی جو فٹ آئے۔ خنزیر کو کہا نہیں کھانا حرام ہے اور شراب پی لی، تو یہ دین کوئی نہیں، یہ مرضی والا دین قیامت کے دن کام نہیں آئے گا۔ دیکھ لو، حالانکہ اللہ کے بعض حکموں پر یہودی بھی عمل کرتے تھے، اللہ کے بعض حکموں پر، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے آدمی کی سزا جو بعض حکموں کو مانتا ہے سوائے ذلت کے کچھ بھی نہیں، دنیا کی زندگی میں ذلت اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب۔ اب یہودیوں کو تو اللہ سخت ترین عذاب دے، سخت ترین عذاب دے، کچھ حکموں کو ماننے کی وجہ سے اور کچھ حکموں کو نہ ماننے کی وجہ سے۔ اور مسلمانوں کو اللہ چھوڑ دے گا جی انہوں نے عید پڑھی تھی، یہ کیسا دین ہے؟ جمعہ پڑھا تھا جی، ہمارے کئی نمازی ہیں فجر کی نماز پر مستقل نہیں آتے سارا سال، اور سمجھتے ہیں جی کہ فجر کی نماز ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، کیوں کہ اس وقت ہم نے سونا ہوتا ہے۔ تو یہ مرضی والا دین جو ہے، یہ اللہ فرما رہے ہیں ایسے آدمی کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور قیامت والے دن بھی سخت ترین عذاب میں لٹائے جائیں گے۔ اور اللہ تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں، اور اللہ تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں۔ فرمایا جو لوگ اللہ کے کچھ حکم مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، دراصل انہوں نے آخرت کے بجائے دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا کے فائدے اٹھانا چاہتے ہیں، تو لہذا یہ دنیا کے ہی فائدے اٹھائیں گے، آخرت میں دوزخ ہی جائیں گے، آخرت میں دوزخ ہی جائیں گے، اور جزوی دین ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گا۔ اور یہاں ایک علمی نکتہ بھی سن لیں، بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بدعملی کو کفر فرمایا ہے، کیونکہ وہ کچھ حکم نہیں مانتے، عمل نہیں کرتے تھے، کچھ حکموں پر عمل کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا بعض کو مانتے ہو اور بعض سے کفر کرتے ہو، تو حکم نہ ماننا بھی کفر ہے۔ جی ہاں، حکم نہ ماننا، یا حکم ماننے کی بات ہو رہی ہے، انکار کرنے کی بات نہیں ہو رہی۔ وہ مانتے تو تھے کہ حکم یہ بھی ہے اللہ کا کہ قتل نہیں کرنا ایک دوسرے کو، وہ مانتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے، تو اللہ نے عمل نہ کرنے کو کفر فرمایا۔
اور جو حکم مانتے تھے اس کو ایمان لانا فرمایا۔ جی ہاں، قرآن پاک کے دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز کے لیے ایمان کا لفظ ذکر کیا ہے، حالانکہ نماز ایمان نہیں ہے، عمل ہے۔ جن لوگوں نے پہلے قبلے کی طرف نمازیں پڑھی تھیں ان کے بارے میں آیت آئی ہے۔ بعضوں نے کہا تھا یا رسول اللہ ان لوگوں کی نمازوں کا کیا بنے گا جو تحویل قبلہ سے پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے 16 مہینے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھیجی ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو نماز کے لیے لفظ کون سا آیا ہے؟ ایمان۔ تو اس لیے بھائی یہ بد عملی بھی بندے کو جہنم لے جاتی ہے، اور حقیقی بات یہی ہے کہ جو حکم مانتا ہو وہ عمل بھی کرتا ہے، جو عمل نہیں کرتے دراصل وہ حکم مانتے نہیں، اور کبھی کبھی وہ کفر اور انکار ان کی منہ پر بھی آ جاتا ہے۔ مثلا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، ہم کہتے ہیں جی نماز ہی نہیں نہ پڑھتے، ویسے تو مسلمان ہیں، تو کبھی کبھی جب آپ ان کو زیادہ دعوت دیتے ہیں، بار بار کہتے ہیں، تو وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں نمازاں کی پہ ہے۔ تو یہ کفر نہیں ہے، یہ انکار سے بھی برا کفر ہے، مذاق بھی ہے ساتھ، یہ انکار ہے۔ جی ہاں، زبان سے بھی انکار کر دیتے ہیں بعض اوقات۔ تو اس لیے انکار کرے، عمل سے کرے یا زبان سے کرے، تو ایسا آدمی کا انجام خراب ہے، اس لیے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے پکڑا تھا، لیا تھا پکا وعدہ تمہارا۔ میثاق کا معنی پکا وعدہ، عہد و پیمان کو میثاق کہتے ہیں۔ جیسے میثاق مدینہ، میثاق مدینہ کیا تھا؟ جب ہمارے نبی پاک ہجرت کر کے مدینے گئے تو امن قائم کرنے کے لیے یہودیوں کے ساتھ امن کا معاہدہ کیا تھا، اس کو کہتے ہیں میثاق مدینہ۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے امن پسند تھے، پھر یہودیوں نے ہی وعدے توڑے، ہمارے نبی نے کوئی وعدہ نہیں توڑا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پکے وعدے کو میثاق کہتے ہیں۔ جب ہم نے لیا تھا پکا وعدہ تمہارا، یعنی تورات میں لیا تھا، تمہارے نبیوں کے ذریعے لیا تھا، لا تسفکون دماءکم، نہیں بہاؤ گے خون اپنے۔ تسفکون سے ایک لفظ بنا ہے سفاک، قاتل کو اور خون بہانے والے کو کہتے ہیں سفاک، بڑے ظالم کو بھی سفاک کہتے ہیں۔ اور دماء دم کی جمع ہے، دم میں نے خون، دماء اس کی جمع۔ نہیں بہاؤ گے خون اپنے، یعنی ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اور نہیں نکالو گے اپنے جیوں کو، اپنے لوگوں کو، ایک دوسرے کو۔ اکثر مترجمین نے اس کا ترجمہ ایک دوسرے کو کیا ہے، اپنے برادری کے لوگوں کو۔ نہیں نکالو گے اپنے جیوں کو، من دیارکم، اپنے گھروں سے، یعنی ایک دوسرے کے گھروں سے۔ ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کر لیا، یعنی اللہ کے اس حکم کو زبان سے مان لیا۔ اقرار کرنا کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھ لو، زبان سے اقرار بھی کیا، صرف عمل نہیں کیا، تو آخر میں اللہ فرماتے ہیں کہ آپ بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو، بعض کتاب سے انکار کرتے، کفر کرتے ہو۔ تو بے عملی کو بھی کفر کہا جاتا ہے۔ فرمایا پھر تم نے اقرار کر لیا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم اس بات کے گواہ تھے، یعنی تمہارے باپ دادوں نے اس پر گواہی دی۔ لیکن اب تمہارا حال کیا ہے کہ سارے حکموں کو پسے پش ڈال دیا۔ ثم انتم ہؤلاء، پھر تم ایسے لوگ ہو، تقتلون، قتل کر دیتے ہو، انفسکم، اپنے جیوں کو، ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہو۔ ہمیں بھی یہ حکم ہے قتل نہ کرو، روز لاشیں آتی ہیں یہاں سول اسپتال میں،
یہ کون قتل کرتے ہیں؟ ہندو تو نہیں قتل کرتے، مسلمان ہی مسلمانوں کو قتل کر رہے۔ پھر تم قتل کرتے ہو اپنے جیوں کو، وَتُخْرِجُونَ اور نکال دیتے ہو، فریقاً ایک جماعت کو، منکم اپنوں میں سے، یعنی یہودیوں میں سے، اپنی ہی برادری کے لوگوں کو، من دیارہم ان کے گھروں سے، ان کو جلا وطن کر دیتے ہو، مارتے پیٹتے بھی ہو، قتل بھی کرتے ہو، دوستیاں نبھاتے پھرتے ہو۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تم چڑھائی کرتے ہو ان پر ساتھ گناہ کے اور ظلم کے۔ جب اپنا مطلب ہو تو پھر ظلم کرنے سے بھی باز نہیں آتے ہو، ظلم اور گناہ کے ساتھ ان پر چڑھائی کر دیتے ہو۔ تظاہرون کا ایک تو یہی مطلب ہے جو میں نے بتایا، اور دوسرا مطلب بعض مترجمین نے یہ بھی بتایا ہے کہ تم ان کے خلاف دوسروں کی مدد کرتے ہو، یہودیوں کے خلاف دوسروں کی مدد کرتے ہو، دوسروں کی مدد کرتے ہو، یہودیوں کے خلاف دوسرے کی مدد کرتے ہو۔ مولانا تھانوی نے اس کا یہی مفہوم بتایا ہے، تم مدد کرتے ہو ان کے خلاف دوسروں کی، بالاسم والعدوان ساتھ گناہ کے اور ظلم کے، زیادتی کے، نا حق اپنے اغراض کی خاطر دوسروں پر ظلم اور زیادتی بھی کرتے ہو۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ اور اگر وہ آ جائیں تمہارے پاس قیدی بن کر، تمہیں کہا جائے جی یہودی قید میں ہے ان کو چھڑانا ہے، تو ہمدرد بھی بن جاتے ہو۔ کیا بن جاتے ہو؟ ہمدرد بن جاتے ہو۔ جیسے آج کل ہمارے دیہاتوں کے بڑے چودھری، وہ جب سمجھے نا کوئی مخالف اٹھ رہا ہے گاؤں میں تو اس کو کسی الزام میں اندر کروا دیتے ہیں، اور پھر ہمدرد بن کر چھڑانے بھی چلے جاتے ہیں۔ تا کہندے نے دی ذرا طبیعت ٹھیک کرنی، اے ذرا ساڈے کول نا شوک کے لنگدا سی، طبیعت دی ٹھیک کرنی۔ بالکل وہی کام جو یہودی کرتے تھے آج کل کے مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ فرمایا وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ اور اگر وہ آ جائیں تمہارے پاس قیدی بن کر، اسارا اسیر کی جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ اسیر کی، اسیر میں نے قیدی، تو اس کی جمع اسارا بھی ہے، اسرا بھی ہے، دوسری جگہ اس کی جمع اسرا بھی آئی ہے۔ اور اگر وہ آ جائیں تمہارے پاس قیدی بن کر، تفادوہم تم فدیہ دیتے ہو ان کا، پیسے جمع کر کے اس کو پھر چھڑا لیتے ہو، نیکی کرتے ہو۔ ایک حکم مانتے ہو، دو حکم نہیں مانتے ہو، کیسا دین ہے؟ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ حالانکہ وہ حرام کیا گیا تھا اوپر تمہارے، اخراجہم نکالنا ان کو، نکالا بھی خود، مارا پیٹا بھی خود، ظلم بھی کیا خود، اب ہمدرد بن کے اس کو چھڑا بھی رہے ہیں، قیدی کو چھڑا رہے ہیں۔ کیسا دین ہے؟ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ کیا پس تم ایمان لاتے ہو بعض کتاب پر؟ تو عمل کرنے کو اللہ نے ایمان فرمایا، عمل کرنے کو ایمان فرمایا۔ فدیہ دے کر چھڑانا یہ بھی ایک حکم تھا، فدیہ دے کر چھڑانا ایک حکم تھا، اس پر انہوں نے عمل کیا کہ نہیں کیا؟ عمل کیا۔ اسی کا اللہ ذکر کر رہے ہیں، بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو، ایک حکم مان رہے ہو، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ اور کفر کرتے ہو ساتھ بعض کے، باقی جو حکم تھا قتل نہ کرو، گھروں سے نہ نکالو، اس پر عمل کوئی نہیں۔ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ پس کیا سزا ہے اس شخص کی جو کرے یہ کام، منکم تم میں سے۔ یہودی کون سا کام کرتے تھے جس کا اللہ ذکر کر رہے ہیں؟ کوئی مانتے تھے کوئی نہیں مانتے تھے۔ فرمایا ایسے آدمی کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ ماں اگر استفہامیہ ہو، کیا کے معنی بھی ماں دیتا ہے تو پھر یہ معنی ہے، اور اگر نافیہ ہو تو پھر اللہ سے استثناء ہو جائے گی،
دونوں طرح مترجمین نے ترجمہ کیا ہوا ہے، آپ بھی دونوں طرح کر سکتے ہیں۔ فما جزاء، پس نہیں سزا، شیخ الہند نے نہیں کا ترجمہ کیا ہے، اور شاہ رفیع الدین نے کیا کا ترجمہ کیا ہوا ہے؟ فما جزاء، پس نہیں سزا، من یفعل ذلک، جو کرے یہ کام، منکم، تم میں سے، اللہ کے کسی حکم کو ماننا اور اللہ کے کسی حکم کو نہ ماننا، اپنی مرضی کا دین، ایسے آدمی کی سزا نہیں ہے سوائے اس کے، الا خزی، مگر ذلت، رسوائی، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں۔ جیسے ہمارے حکمرانوں نے پہلے امریکہ کو دعوت دی کہ ہم اڈے بھی دیتے ہیں، نقشے بھی دیتے ہیں، افغانستان کے مسلمانوں کو مارو، ظلم کیا ہے یا نہیں؟ اب جب خمیازہ بھگتنا پڑا ہے تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ دہشت گردی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، اللہ کے بیج خود بوئے نفرت کے، کیوں جی؟ تو اس لیے یہ جو ہے نا دوگلی پالیسی، یہ ہمیشہ بندے کو گھاٹا دیتی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ منافقت بندے کو لے ڈوبتی ہے، اس کی دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب۔ یہی یہودی کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ایسے آدمی کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے لیے ذلت ہے دنیا کی زندگی میں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَرُدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور دن قیامت کے لوٹائے جائیں گے طرف سخت عذاب کے۔ حالانکہ کچھ حکم یہودی مانتے تھے اللہ کے، پیچھے آ چکا ہے، کچھ حکم اللہ کے مانتے تھے یا نہیں؟ لیکن فائدہ دیا اس نے ماننے نے؟ تو آج کل کے مسلمانوں کا بھی یہ ہے۔ میں جی عید پڑھی سی، میں نے اپنے ایک پڑوسی سے پوچھا، نوجوان ہے، میں نے کہا یار نماز پر آیا کرو، اور آج عید ہے، عید والے دن پوچھا تو کہندا جی پچھلے سال عید پڑھی سی۔ تو لوگ ایسے ہیں، اس سے سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانی ہماری قائم ہے، تو پھر یہودیوں کو اللہ کیوں دوزخ ڈالے گا؟ کیوں جی؟ یہودیوں کو تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کچھ حکم مانتے ہو، کچھ نہیں مانتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا تمہیں یہی دے گا، دنیا میں رسوائی اور آخرت میں سخت عذاب۔ اور دن قیامت کے لوٹائے جائیں گے طرف سخت عذاب کے۔ اشد اس میں تفضیل ہے، اور یہ تفضیل کل کے لیے بھی آتا ہے، یعنی سخت ترین۔ سخت ترین 3 ڈگریاں ہوتی ہیں نا، ہاں، ایک ہوتی ہے ڈگری یعنی ذاتی صفت، ایک ہوتی ہے مقابلے میں صفت، 2 کے مقابلے میں، ایک ہوتی ہے سب کے مقابلے میں، جیسے انگریزی میں بھی ہے گڈ، بیٹر، بیسٹ، اور فارسی میں بھی ہے بہتر، بہترین، کے ترین، 3 ڈگریاں ہوتی ہیں، عربی میں بھی اسی طرح ہے۔ تو یہ جو اشد ہے یہ سپرلیٹو ڈگری بھی ہے، کمپیریٹو ڈگری بھی ہے، سپرلیٹو ڈگری بھی ہے۔ تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ دوزخ کا سخت ترین عذاب ان یہودیوں کو دیا جائے گا، کس وجہ سے کہ اللہ کے کسی حکم کو مانتے ہیں، کسی حکم کو نہیں مانتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہیں نہ، یہودی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ تو یہ مرضی والا دین نجات نہیں دے گا، دوزخ لے جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ غافل، بے خبر اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ کون عمل کرتے ہیں؟ یہودیوں کی بات ہو رہی۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا دنیا کی زندگی کو بدلے آخرت کے، آخرت کے نفع چھوڑ دیے اور دنیا میں دوستیاں نبھا رہے ہیں، دنیا کی اغراض پوری کر رہے ہیں، دنیا کہ اللہ کے حلال کو حرام کر لیتے ہیں، حرام کو حلال کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قریب آئے گی
تو لوگ حرام چیزوں کے نام دوسرے رکھ لیں گے اور اللہ کے حرام کو حلال کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر کہیں گے نہیں دوسرا نام رکھ لیا ہے۔ نام بدلنے سے بھلا کیا ہوتا ہے؟ جیسے آج کل رشوت کا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ کمیشن، کمیشن، مبارک، چاہ پانی، اور سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ہے کیونکہ رشوت حرام ہے، یہ حرام نہیں ہے، یا کمیشن حرام نہیں ہے، یہ تو مقرر ہے، منتھلی مقرر ہے، منتھلی مقرر ہے، تو نام بدلنے سے تو نہیں کچھ بھی ہوتا۔ ارشاد فرمایا یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا دنیا کی زندگی کو بدلے آخرت کے، فلا یخفف عنہم العذاب، پس نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب۔ یہ شاید اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کچھ حکموں کو ماننے کی وجہ سے رعایت ملنی چاہیے تھی نا۔ پیچھے کیا ذکر آیا تھا؟ تم اللہ کے کچھ حکموں کو مانتے ہو، تو کچھ حکم ماننے کی وجہ سے رعایت نہیں ملنی چاہیے؟ کیوں جی بابا جی، ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے؟ کہندہ ملنی چاہیے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ کوئی رعایت نہیں ملے گی، پس نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ جاگ جاؤ جی، اب درس ختم ہو چکا ہے، سوئے ہوئوں کو جگا دو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔